بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مصر کے مشہور ماہر فلکیات اور حیت دان عالم محمد پاشا نے بھی اپنے رسالہ میں یہ تاریخ درج کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن قہر بن ملک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان۔ عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظاہری ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 59 پر رقم اعتراض ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں: جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی اونٹنی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں: اے ابی ذؤیب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کر اور اپنی اونٹنی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا: خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں ان پر کون سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی۔ حضرت حلیمہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک آپ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے۔ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ امام سہیل الروض العنف کی جلد اول کے صفحہ نمبر 109 پر لکھتے ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ میں قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا، حضور کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا، بِإِذْنِ اللہ فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور دست مبارک پھیرتے، وہ تندرست ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوٹیں۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ بقول ابن اسحاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی۔ وہ گیت بھی مورخین نے محفوظ کر لیے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے رب، میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان اور گھبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں۔
جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی 4 تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور شیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عزا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دن بکریاں چرائیں۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانہ سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگیں۔ کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت کے لیے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئیں۔ جب حضور پاک اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں، اور ابوا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبد المطلب بیمار پڑ گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی تو حضور ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے، رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے تھے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار آدمی کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصدیق بھی تھا۔ دور جدید بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔ یہ مسائل معاشرتی بھی ہیں اور معاشی بھی، سیاسی بھی ہیں اور سماجی بھی۔ ان تمام مسائل کا حل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اتباع میں ہے۔ ہر 12 ربیع الاول شریف ہمارے لیے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پیروی کریں۔ ہمارے مسائل کا حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔